السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، وقال تعالی ونريد ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض، صدق اللہ العظیم۔ محترم برادران اسلام، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اور دارالعلوم سورت کے عزیز طلباء، سب سے پہلے یہ عاجز ہمارے میزبان مکرم مفتی یوسف صاحب اور ناظم صاحب، مفتی اسد صاحب اور ذمہ داران کا شکر گزار ہے، ممنون ہے کہ اس عاجز اور ناکارہ کو اپنا کچھ سبق سنانے کے لیے آپ کے درمیان حاضری کے شرف سے مشرف فرمایا۔ رب کریم سے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اس عاجز کو حق بات حق سمجھ کر کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس عظیم موقع پر ہم سب کو صحیح معنی میں آزادی کو اور آزادی کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آزادی کے تعلق سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آج ہمارے بھارت دیش میں 75 انڈیپینڈنس ڈے ہے، 75واں جشن یوم آزادی آج ہم منا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی جانب سے اور مدرسے کے تمام ذمہ داران، اساتذہ کرام کی جانب سے تمام ہی سننے والوں کو جشن آزادی کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں اور بہت ساری شبھ کامنائیں پیش کرتے ہیں۔ آج کا اس عاجز کا یہ مضمون آزادی کے تعلق سے ہے، جیسا کہ دین عنوان کو طے کر دیتا ہے، لیکن اس میں ایک دو بات یہ عرض کرنی ہے کہ اسلام میں حقیقی معنی میں آزادی کا تصور کیا ہے۔ دوسری بات یہ پیش کرنی ہے کہ جشن آزادی میں اور جلسے کے موقع پر اکثر و بیشتر ہم نے خطابات میں یہی عنوان سنا ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اور علماء کرام کا رول اور کردار کیا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کے اس 75 سال کے گزر جانے کے بعد اتنی جانفشانیوں اور سخت ترین بلیدان دینے کے بعد پچھلے 30-40 سال سے بہت شدت کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اپنے بلیدان کو، اپنی قربانیوں کو اور علماء کرام کی جانفشانیوں کو اس قدر بیان کرتے ہیں؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اور ہم کب تک ملزم کے کٹہرے میں رہ کر اپنے بلیدان کو بیان کرتے رہیں گے؟ اور وہ وقت کب آئے گا کہ اصل مجرم کو کٹہرے میں لا کر اس سے حساب مانگا جائے؟ تو بہرحال اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے
یہ عاجز پہلے بطور خلاصے کے اپنی بات پیش کر رہا ہے تاکہ مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تیسری بات یہ پیش کرنی ہے کہ اکثر علماء کرام اور مسلمانوں کے کردار جنگ آزادی میں اس تعلق سے فگر اور عدد اور نام گنائے جاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا اور یہ کیا وغیرہ۔ عاجز کی کوشش یہ رہے گی کہ دلائل کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا جائے جس سے ایک عام فہم اور سلیم الفطرت اور انصاف پسند مزاج رکھنے والا، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جنگ آزادی میں جو بلیدان، جو قربانیاں مسلمانوں نے اور خصوصاً علماء کرام نے دی ہیں، وہ بھارت دیش کی کسی قوم نے نہیں دی۔ ہم اپنی بات اسلام میں آزادی کے تصور سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں ہم یہ بات یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ اسلام ہماگیر اور عالمگیر مذہب ہے، اور اس نے آزادی کا ایک مکمل پروگرام پیش کیا ہے۔ اسلام صرف آزادی کا قائل ہی نہیں ہے، اسلام آزادی کا علم بردار بھی ہے۔ چنانچہ اگر آج کی دنیا میں آج کے جوانوں کے اعتبار سے سوچا جائے، ان کے ذہن و دماغ کو پڑھ کر کہا جائے کہ فریڈم کیا ہے، آزادی کیا ہے، آج کے میرے نوجوان بھائی اور نوجوان بہن سے اگر ہم پوچھیں کہ آزادی کیا ہے، فریڈم کیا ہے، تو ان کی آزادی ایک الگ ہے، اور آج جو ہم آزادی منانے جا رہے ہیں وہ ایک الگ ہے، اور اسلام نے جو آزادی کا تصور پیش کیا ہے وہ ایک تیسرا ہے۔ آج کے ہمارے نوجوان کو اگر آزادی کے بارے میں پوچھا جائے کہ فریڈم کیا چیز ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ ہماری لائف میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے، کوئی مداخلت نہ کرے، ہمیں جینے کی مکمل آزادی دی جائے، عیاشی، آوارگی، نظریں چار کرنے، نظریں لڑانے، موبائل کا غلط استعمال کرنے اور ہر قسم کی بے حیائی کی مکمل ہمیں اجازت دی جائے، اس میں نہ ہمارے پیرنٹس اور والدین انٹرفیئر اور مداخلت کریں اور نہ کوئی اور کریں۔ یہ ہماری مکمل آزادی ہے۔ ہم اپنی لائف کو اپنے طور پر انجوائے کریں گے اور جئیں گے، اس میں کوئی اور بیچ میں آنا نہیں چاہیے۔ یہ آج کے نوجوان کی آزادی ہے۔ اور بھارت دیش کی آزادی کا کیا تصور اور کانسیپٹ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب اسلام کی آزادی کیا ہے؟ اسلام نے آزادی کا مکمل پروگرام پیش کیا ہے۔ اسلام نے صرف جسم اور اجسام اور اجساد کی آزادی نہیں دی ہے، اسلام ضمیر، دل و دماغ، یہاں تک کہ روح کی آزادی کا تصور پیش کرتا ہے۔ کیا یہ آزادی نہیں ہے کہ لا اکراہ فی الدین، صحیح اور حق کو قبول کرنے میں، اسلام کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی جماعت جو بالکل نہ خواندہ ہے، نہ پڑھی ہوئی ہے، لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ عز و جل نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، وہ مشرف بہ ایمان ہوئے، ان کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی۔ آج ہم یہ تو کہہ رہے ہیں 75 انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر کہ ہمارا بھارت دیش آزاد ہے، لیکن بحیثیت مسلمان یہ کہنا پڑے گا کہ انگریز اگرچہ ہمارے ملک سے جا چکا ہے، لیکن وہ ہمیں ذہنی غلام بنا کے گیا ہے۔ آج امت مسلمہ رفتہ رفتہ اس کی غلامی کے چنگل میں اور مزید پھنستے جا رہی ہے۔ ہمارے
اناؤنسر صاحب نے جو تعریف کے قلابے ملائے تھے عاجز کے لیے، اناؤنسر صاحب سے درخواست یہ ہے کہ ایک لفظ اناؤنسر صاحب نے عاجز کے لیے استعمال کیا تھا کہ سیادت و قیادت کا طوق اس عاجز کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، درخواست یہ ہے کہ آزادی کے موقع پر آزاد فرما دیں۔ تو بہرحال اسلام میں آزادی کے تصور کے تعلق سے بات چل رہی ہے کہ قرآن و سنت میں ہم غور کریں۔ ہاں، بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ انگریز ہمیں ذہنی طور پر غلام بنا کر جا چکا ہے اور ہم اس غلامی کی طرف اور روز افزوں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آپ ایک بات انصاف کے ساتھ یہ بتائیے کہ کسی اسلام سے دور انگریز کو آج تک ہم نے ایسا دیکھا کہ اس نے ہماری ٹوپی اور ہمارا کرتا پیجامہ زیب تن کر رکھا ہو؟ ایسا کوئی انگریز آج تک آپ کو نظر آیا جو اسلام سے دور ہو؟ ایسا کوئی انگریز آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حق ہمارے پاس ہے، کتاب و سنت کی تعلیم ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے پاس ہے، لیکن آج امت مسلمہ کا نوجوان کیوں ان انگریزوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے؟ ان کا لباس دیکھ لیجئے اور چہرہ دیکھ لیجئے، زندگی گزارنے کے طور طریق دیکھ لیجئے، سب یہ بتا رہے ہیں کہ ذہن آج بھی انگریزوں کا غلام بنا ہوا ہے۔ یہ برتھ ڈے کیا ہے؟ یہ یوم عاشقہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ یہ ہیپی اینیورسری ڈے کیا ہے؟ یہ مدر ڈے اور فادر ڈے کیا ہے؟ کیا اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد آج یہ کیوں منا رہی ہے؟ اس کا منانا، اس کے پیچھے بھاگنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ جشن آزادی کا جلسہ تو کر لیں لیکن ذہن و دماغ آج بھی انگریز کے غلام بنے ہوئے۔ اس غلامی سے ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے آزادی کا جو تصور پیش کیا ہے، اس تعلق سے 3 دلیلیں پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کہ ہر طرح کی آزادی اسلام نے دی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، خلاصہ روایت یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص سے قرض لیا، موقع اور وقت آنے سے پہلے وہ اس قرض کی وصولیابی کے لیے آیا اور اول فول اور ضرورت سے زائد باتیں بکنے لگا۔ ابھی قرض کی ادائیگی کا وقت آیا نہیں تھا۔ عاشقان اور صحابہ رضی اللہ عنہم محسوس کر رہے تھے کہ یہ لمٹ کراس کر رہا ہے، گستاخی کی حدود پھلانگ رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اور بطور خاص اس میدان کے سرخیل طائفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آج کی اصطلاح میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اشارے سے دریافت کیا کہ حضرت اجازت ہو تو ٹپکا دوں اس کو، یہ لمٹ کراس کر رہا۔ اس موقع پر فریڈم اور آزادی دیتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا وہ تاریخ میں لکھے جانے والا جملہ روایات میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، ان لصاحب الحق مقالا، یہ صاحب حق ہے، اس کو آزادی ہے، اس کو بولنے کا فریڈم ہے، اس کو بولنے کی آزادی دی جائے، یہ اسلام کی آزادی ہے۔ دوسری دلیل مشہور واقعہ، رستم کے دربار میں مشہور صحابی حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کے وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے والے وہ مشہور جملے جس کو تاریخ نے نوٹ کیا، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ یہ تاریخ ساز جملہ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ کا جملہ کہ رستم پوچھتا ہے کہ کس نے بھیجا، کیوں آنا ہوا؟ حضرت ربعی ابن عامر فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے ہے کہ رب کریم جس کو چاہیں ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر
بندوں کے رب کی غلامی کے حوالے کریں۔ یہ آزادی ہے، یہ اصل آزادی ہے۔ اگر سوال ہو سکتا ہے کہ رب کی غلامی کی کیا ضرورت؟ ہم تو غلام بے دام ہیں۔ بندے مومن رب کا غلام بے دام ہے۔ جس کے غلام ہے اس کی غلامی تو باعث اعزاز اور شرف ہے۔ جس کے غلام نہیں ہے وہ غلام بنائے گا، وہاں سے ہمیں آزادی کی ضرورت ہے۔ رب کریم کے تو ہم غلام بے دام ہیں۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں بندے مومن ہوں، اس کی غلامی میرے لئے باعث صد افتخار ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا یہ گمان کرتا ہے کہ وہ شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے، چھٹے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جائے، جس کھیت میں جا کر چاہے وہ منہ مار لے؟ نہیں نہیں، بندے مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ وہ تو رب کریم کا تابع فرمان اور رسول علیہ السلام کا شیدائی اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ اسلام نے آزادی کا کانسیپٹ دیا ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکلو، رب کی غلامی میں آ جاؤ۔ اور یہی پیغام کلمہ لا الہ الا اللہ یہی پیغام دیتا ہے۔ کوئی معبود نہیں، کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں، ہم غلام بے دام جس رب کے ہیں اسی ایک رب کی غلامی کی ضرورت ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے یوں فرمایا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہم در در کی غلامی کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ میرا تعلق میرے رب سے اتنا اٹوٹ اور سچا ہو جائے کہ میری ایک آہ سحرگاہی اللہ عز و جل کی دربار میں پہنچے، وہ مقام استجابت اور مقام قبولیت کو پہنچے، اور اللہ عز و جل پھر ہمارے کام بنائے۔ تو یہ بندوں کی غلامی سے نکلنا اور نکالنا یہ اسلامی کانسیپٹ ہے۔ اس تعلق سے تیسری اور آخری دلیل یہ سمجھیے، 20ویں پارے میں سورہ قصص میں رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو ذکر فرمایا، جو آیت خطبے میں عاجز نے تلاوت کی۔ اس میں اللہ عز و جل یہ ارشاد فرماتے، ان فرعون علا فی الارض، یہ زمین میں بہت ابھر چکا تھا، سر ابھار چکا تھا، اور سر ابھارنے کی لمٹ کراس کرتے ہوئے کہہ چکا تھا، انا ربکم الاعلی۔ دنیا کے ان جابر و ظالم حکمرانوں تک ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان فرعون علا فی الارض، جب لمٹ کراس ہوتی ہے تو پھر رب کریم ظالم کا پنجہ بنفس نفیس مڑوڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور دنیا کے سامنے اس کو تازیانہ عبرت کا نشان بنا کر چھوڑتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، رب کریم کا ارشاد ہے، اور فرعون آج بھی معلق ہے اور دنیا اس کا نظارہ دیکھ رہی ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنایا، ان پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، باطل چیز کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اپنی قوم پر ظلم ہوتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آزادی صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم جلسہ کر لیں اور کچھ تقریر کر لیں، اور اس آزادی کے موقع پر اس عظیم ادارے کے مادھیم سے یہ عاجز یہ عرض کرنا چاہے گا کہ ہمارے دیش کی آزادی میں جن سورماؤں اور جن جانبازوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے بلیدان دیا ہے، اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کی تصویر اور ان کے فوٹوز کو خراج عقیدت اور شردھانجلی پیش کی جاتی ہے۔ کیا شردھانجلی اور خراج عقیدت صرف اتنا ہے کہ ان کی تصویر پر آپ مالا لگا دیں، دو چار شبد ان کے بارے میں ذکر خیر کر دیں؟ نہیں، اتنا خراج عقیدت کافی نہیں ہے۔ ہم پیغام دینا چاہیں گے منسٹران اور حکمران کے نام کہ اصل خراج عقیدت یہ ہے کہ ہمارے ان سورما اور جابازوں نے جو آزاد ہندوستان کا خواب دیکھا تھا، آج ضرورت ہے
اس ہندوستان کی تعمیر کی جائے، ایسا ہندوستان جو بھرشٹاچار، کرپشن اور مائنورٹیز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کیا جائے۔ ہمارے دیش کا مال کا اکثر حصہ چند مالداروں کی مٹھی میں آ جائے، امیر اور امیر ہو جائے، غریب اور غریب ہو جائے۔ یہ جو ناانصافیاں چل رہی ہے یہ ان سورماؤں کو خراج عقیدت نہیں ہے، بلکہ ان کے خواب، ان کا جو خواب تھا شرمندہ تعبیر ہو چکا تھا، اس کو اور الٹا کر دینے اور پلٹ دینے کے مترادف ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم اور مظالم کے پہاڑ توڑے، ان کو غلام بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو، آزاد کر دو۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا، اللہ عز و جل نے اس کو تازیان عبرت کا نشان اس طور پر بنایا کہ آخری وقت آ چکا ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ اب کوئی نجات کے لیے مفر اور راہ فرار نہیں ہے، حالت غرغرہ آ چکا ہے، اب توبہ کر رہا ہے، اب توبہ کر رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا آل آن اب توبہ کر رہا ہے، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو خدا بنا بیٹھا تھا، اب توبہ کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بزرگو، ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ اگر میں بھی اپنے رب کریم کا نافرمان ہوں تو ضرورت ہے اس دن کے آنے سے پہلے ہم بھی سچی توبہ کر لیں، تاکہ کہیں رب کریم اس وقت ہمیں یہ نہ فرما دے کہ آل آن اب توبہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ، توبۃ النصوح نصیب فرما دے۔ تو بہرحال پھر ہوا یہ کہ 6.5 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے 12.5 لاکھ فرعونیوں سے آزاد کرایا۔ یہ تینوں دلیلیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام میں ہر طرح کی آزادی کا، بولنے کا، جسم کا، روح کا، ضمیر کا، دل و دماغ کا، ہر طریقے کی آزادی کا مکمل تصور مذہب اسلام میں موجود ہے، جو دنیا کے کسی دھرم میں موجود نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اسلام میں موجود ہے۔ اب ہم اپنی دوسری بات شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے